بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو اور کل مسلم امہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتا ہوں۔ ولاگ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب حشر نشر سے لیا گیا ہے، تو پیش کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ ولاگ کا عنوان ہے ایسے امیر شہر کو سنگسار کیجیے۔ اس مرتبہ پاکستان کی بھارت اور بنگلہ دیش کے خلاف شاندار کامیابی کے حوالے سے کالم لکھنے کا پختہ ارادہ تھا، لیکن اسی دوران دو ایسے دلخراش واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں جن سے صرف نظر کرنے کی نہ ضمیر اجازت دیتا ہے اور نہ دل۔ پہلا واقعہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے کو بدفعلی کے لیے کرائے پر دینے کے حوالے سے ہے، استغفر اللہ، جس سے پاکستانیوں کے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ کیا ہم پستی اور ذلت کی ان حدوں کو چھو رہے ہیں کہ جس عظیم شخصیت نے ہمیں ایک آزاد ملک اور سر اٹھا کر جینے کا سلیقہ اور قرینہ دیا، اس کے مزار کا احاطہ اب جنسی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوگا؟ چند ماہ قبل مزار کے احاطے میں ایک معذور بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا، لیکن ارباب اختیار کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ اسی طرح زیارت ریزیڈنسی جیسی مقدس رہائش گاہ کو نظر آتش کرنے اور قائد اعظم کی نادر تصاویر کے پرزے اڑانے کا شفاف منظر بھی ان آنکھوں نے دیکھا۔ اگر یہ سب کچھ کافی نہیں تھا تو اب قائد اعظم کی تصویر والے نوٹ لے کر قائد اعظم کے مزار کے احاطے کا تقدس پامال کرنے کا نظارہ بھی کر لیا۔ یہ خبر پڑھنے کے بعد میرے تو گویا اعصاب شل ہو گئے اور مجھ میں قائد اعظم کی تصویر سے آنکھ ملانے کی جرت نہیں ہو سکی۔ کاش زمین شق ہو جاتی اور میں اس میں سما جاتا۔ ہم قائد اعظم کے دیے ہوئے وطن عزیز کی حفاظت کرنے میں تو پہلے ہی ناکام ہو چکے، اب ان کے جسد خاکی کی بے حرمتی کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالی ہم جیسی احسان فراموش اور محسن کش قوم کو اپنے غضب سے محفوظ رکھے گا؟ اس موقع پر مجھے وہ خاندان یاد آیا جس نے ایک گلدان کو اپنے بزرگوں کی نشانی سمجھ کر پشت در پشت حفاظت سے رکھا تھا۔ ایک دن پوتا سہما دادا کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ آج گلدان اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا ہے۔ دادا یہ سن کر گہری سوچ میں چلا گیا اور پھر ایک ٹھنڈی آہ بھر کر بولا، بیٹا، حفاظت کا دور ختم ہوا، اب ندامت کا دور شروع ہوگا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ احسان فراموش قوموں کو بڑے آدمی عطا نہیں کرتا، اسی لیے آج ہم لیڈرشپ کے قحط الرجال میں مبتلا ہیں۔ قائد اعظم نے اپنی بصیرت اور اخلاص سے حصول پاکستان کا معجزہ ممکن کر دکھایا۔ ہم ان کے اس عظیم تاریخی کارنامے کو زمین بوس کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھ رہے۔ شاید اس لیے شاعر نے کہا تھا کہ پہاڑ کاٹ کے وہ جوئے شیر چھوڑ گیا، اب اس میں زہر ملاؤ کہ تم مٹھاس پیو۔ دوسرا اہم ثانیہ تھر میں سینکڑوں کے قریب بچوں کا قحط کے ہاتھوں موت کے منہ میں جانا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے عوام کی فلاح و بہبود پر ذرہ برابر بھی وسائل صرف نہیں کیے گئے، اسی لیے ان کی اکثریت حیوانوں سے بدتر زندگی گزار رہی ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ ہم اپنے عوام کو سہولتیں مہیا کرنا تو کجا، زندہ رہنے کے ایک حق سے بھی محروم کر رہے ہیں۔ تھر کے باسی جنم کے بدقسمت ہیں۔ ایک تو وہاں کی ہندو آبادی کی لڑکیوں کو زبردستی اغوا کرنے کی خبریں چھپتی رہی ہیں، دوسرا ہمارے حکمرانوں کو تھر کی زمین کے نیچے اربوں خربوں ٹن سیاہ سونا یعنی کوئلہ تو نظر آ گیا، لیکن اس کی دھرتی پر اگتی
بھوک نظر نہیں آئی۔ 22,000 مربع کلومیٹر صحرائے تھر میں 300 سے زائد گاؤں اور 63 یونین کونسلوں میں آباد 15 لاکھ سے زائد تھری عوام کے اناج اور مویشیوں کے چارے کا انحصار بر وقت بارشوں کے رحم و کرم پر ہی رہتا ہے۔ اس راز سے انگریز بھی بخوبی واقف تھا، اس لیے اگر 15 اگست سے پہلے وافر مقدار میں بارش نہیں ہوئی تو وہاں گندم مہیا کرنے کے خصوصی انتظامات کر دیے جاتے۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر تواتر کے ساتھ اس قحط سالی کی خبریں آنے کے باوجود سندھ حکومت پہلے تو ٹس سے مس نہیں ہوئی، اور جب وفاق نے پاکستان کے ذریعے امداد بھیجی تو ان کے وزیر اعلیٰ اپنی ٹیم کے ساتھ مظلوموں کی دست رسی کرنے کے لیے وہاں پہنچے۔ وہاں ان کے وفد کو لذیذ کھانوں کا لنچ، جس میں ملائی بوٹی، فش فنگر، بریانی اور تکے شامی کباب وغیرہ پیش کیے گئے، جبکہ عوام کفن تک سے محروم ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف کے لیے بھی ایسے ہی بے تکلف زورانے کا جال بچھایا گیا تھا، لیکن ان کی چھٹی حسن حالات کی نزاکت سے دیکھتے ہوئے یہ دانہ چگنے سے فوری انکار کر دیا، اور یوں اپنی سیاسی ساکھ اور عزت سعادات بچانے میں کامیاب رہے۔ لٹائی اور ہر درمی کا یہ عالم ہے کہ حکومت سندھ کے وزراء ٹی وی پر آ کر سب اچھا کا راگ الاپ رہے ہیں اور ایسی تعویلیں پیش کر رہے ہیں جنہیں سن کر عذر گناہ بدتر از گناہ والی مثال بخوبی سمجھ آتی ہے۔ ایسی صورتحال میں زندہ اور غیرت مند قوموں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، اس کی معمولی سی جھلک چند برس پہلے چلی میں دیکھنے میں آئی، جہاں 22 کان کن کوئلے کی کان میں پھنس گئے تو وہاں کے وزیر اعظم اور ان کے اہلیہ نے جائے حادثہ پر ایک ماہ تک خیمے میں زندگی بسر کی، اور اس وقت تک وہاں سے نہیں ہٹے جب تک آخری کان کن کو بھی بحفاظت بازیاب نہیں کرا لیا گیا۔ اب اس سے زیادہ بے حسی اور سفاکی اور کیا ہو سکتی ہے کہ بھوکے ننگے عوام کے سمندر کے بیچ میں آپ بوفے ڈنر اڑا رہے ہیں، مگر اب ان سے پوچھے بھی کون کہ سیاں بہیے کوتوال، سندھ کا سیکرٹری صحت، وزیر اعلیٰ کا داماد اور تھر کا ڈپٹی کمشنر امین فہیم کا صاحبزادہ ہے۔ 3 ماہ قبل ہی یہاں قحط کے بھیانک سائے منڈلاتے دیکھنے کے باوجود حکومت سندھ نے 1 ارب روپے سے سندھ فیسٹیول اور ٹوپی اجرک کے نام پر ناچ گانے کا اہتمام کیا، حالانکہ یہ ٹوپی اور اجرک پاک باز صوفیوں اور درویشوں کی پہچان ہے، جبکہ صحرائے تھر کے باسیوں کے سینوں میں موت رقصاں رہی۔ یہ سب کچھ اس پارٹی کے دور میں ہو رہا ہے جس کے بانی نے عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان دینے کا تاریخی وعدہ کیا تھا۔ سندھ کے سائیں جو ہر بات پر ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہیں، اس مرتبہ نہ جانے کیوں خاموش رہے۔ کیا جناب اس بات کا جواب دینا پسند کریں گے کہ گندم کی 60,000 بوریاں گوداموں میں سڑتی رہیں اور عوام موت کو گلے لگاتے رہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے مرسوں گندم نہ ڈیسوں۔ اسی سلسلے میں آصف زرداری نے دبئی میں اہم اجلاس طلب کیا ہے، جس میں پارٹی اور حکومت سندھ کی ساکھ بچانے کے لیے استعفے طلب کیے جانے کا امکان ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو ایک تاریخی حقیقت یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ لینن نے کہا تھا کہ بھوکے عوام کو سیاسی آزادی کی بڑی سے بڑی مقدار بھی مطمئن نہیں کر سکتی۔ ڈھڈ نہ پئیاں روٹیاں تے ساریاں گلاں کھوٹیاں۔ برادرم ظفر رضوی صاحب کا کہنا ہے، ایسے امیر شہر کو سنگسار کیجیے، در پہ فقیر جس کے کوئی چیختا رہا۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا ایسے امیر شہر کو سنگسار کیجیے، اور یہ مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب حشر نصر سے لیا گیا ہے۔
نئے دوستوں تھے جنہوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی، جس پر یہ روزانہ ایک مضمون اپلوڈ کیا جاتا ہے، انہوں نے یہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے لائک کریں، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ ایسے دلچسپ اور معلوماتی ولاگز ان تک براہ راست اور باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ مناسب سمجھیں تو دوستوں سے بھی اس ولاگ کو اور شیئر کر لیں تاکہ ان تک بھی یہ معلوماتی ولاگز اور نوٹیفیکیشن باقاعدہ پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔